کا تو ایک بھی پورا نہیں ہے. ایک چادر ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچے کا کفن نہیں پورا ہوتا. اگر سر چھپاتے ہیں تو پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں, اگر پنڈلیاں چھپاتے ہیں تو سر. فرمایا سر چھپا دو, پنڈلیوں پہ گھاس ڈال دو, قبر کے سپرد کرو, مالک میرے چچے کو جنت کا لباس عطا فرما دے گا. جس کھجور کی گٹھلی سے وہ صبح سحری کرتے اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کے افطاری کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں اس زمانے سے بھی پاکستان میں دولت کم ہے؟ معیار اسلام کی ترقی کا معیار دولت نہیں ہے. اسلام کی ترقی کا پہلا معیار اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کا بسر کرنا ہے. جب تم یوں ڈھل جاؤ گے تمہارے سائے سے بھی بڑے بڑے کافر ڈر جان کریں گے. دیکھ میرے شہنشاہ عدالت کو, شہنشاہ عدالت فاروق اعظم کی حکمرانی کو دیکھ کہ آپ بیٹھے کہاں, عرب سے اٹھا پیرس اندلس تک جا کے اسلام کے پرچم کو گاڑ دیا ہے. فاروق اعظم کے پاس دولت کی فراوانی تھی, صرف سرکار کی شریعت و سنت کا تابع دار تھا. وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا تھا. بادشاہ وقت آدھی دنیا کے آپ حاکم ہیں. فاروق اعظم آدھی دنیا کے کیا ہے؟ ایک ملک والوں نے جو کہا آپ تشریف لائیں, امیرت اتنی تھی کہ سواری فقط ایک ہے, غلام بھی ہے بادشاہ بھی ہے, اور عدالت اتنی تھی, عدل و انصاف اتنا تھا. فرمایا اگر 2 کلومیٹر ہم سواری پہ سوار ہوں گے, اے غلام تو مہار پکڑ کے چلے گا, تو عدل یہ ہے کہ پھر 2 کلومیٹر میں مہار پکڑوں گا, میرا نوکر میرے اونٹ پہ سوار ہو جائے گا. زمانے نے یہ بھی امت مسلمہ پہ غربت کا زمانہ دیکھا ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کی ترقی کا راز دولت نہیں, پہلا راز قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. جب تم یوں زندگی بسر کرو, وہ دیکھ حضرت صاحب کی فوج کو دیکھ, میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ پہنچے گھوڑے لے کر, آگے بہت بڑا دریا ہے, کوئی پل نظر نہیں آتا. کافر خوش ہیں, کافر کہ یہ بیچارے کب پار آ سکتے ہیں, لیکن ان کو پیچھے سے حکم یہ دیتا جو مرضی ہو جائے جہاد پہ پہنچنا ہے. اسلام کا حکم ماننے کی غرض سے پیچھے سے حکم ہے پیچھے نہیں آنا. آگے جانے کی کوئی سبیل نہیں نکلتی, کوئی پل نہیں. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور صحابہ و اہل بیت ایک جملہ بولنے لگا, سنو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے کمانڈر ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں, جو حکم ہوگا ہم آپ کے پیچھے. فرمایا پل تو نظر نہیں آتی, پیچھے جائیں تو حاکم وقت کی نافرمانی ہوتی ہے. اب میں یوں کرتا ہوں, میں گھوڑے کو دریا میں دوڑا دیتا ہوں, تو بھی میرے پیچھے آ جاؤ. جب اسلام کی مانو گے پڑھو صحابہ نے کس طرح رسول اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا. انہوں نے کہا پول نہیں تو کیا ہوا, راستہ نہیں تو کیا ہوا, گھوڑے دریا میں کود پڑے. سیدنا سعد آگے ہیں, پچھلی فوج پیچھے ہے. جب ان پیمانوں نے دیکھا نا, اور یہ تو دریا میں گھوڑے ڈال کے آ رہے ہیں, یقین جانے ایک فوجی بھی دریا میں نہیں ڈوبا. مالک کا پھر مدد کرنا بھی دیکھو, گھوڑے پانی میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جب ان بیمانوں نے دیکھا یہ کیسے مخلوق ہے جن کے گھوڑے سمیت دریا کو تیرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ہماری جرأت ہی نہیں کہ تم سے جہاد, ہم سے لڑائی کر سکے, جنگ کر سکے. یہ لو سنبھالو ملک, ہم تمہاری رعایا بن کے ٹیکس دے کے یہاں رہا کریں گے. انہوں نے اپنے ہتھیار ہی ڈال دیے. یہ پیسے تھے ان بیچاروں کے پاس, تو پل کا ذریعہ بھی کوئی نہیں تھا. دولت معیار نہیں ہے, معیار رسول کریم علیہ السلام کی شریعت اور آپ کے حکم کی تابعداری ہے. اس لیے یہ جتنی حدیثیں بھی آ رہی ہیں, سرکار نے فرمایا الامام العادل, اس حاکم وقت کی دعا قبول ہوگی کہ جو کم از کم شریعت کے مطابق حکمرانی کرتا ہو. شریعت کے مطابق کیا کرتا ہو؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احرم احدكم، عمرے یا حج پہ جانے سے پہلے جانے والے کو کیا باندھنا پڑتا ہے؟ احرام۔ کیا باندھنا پڑتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عمرے کے لیے حج کے لیے احرام باندھ لے اور پھر وہ دعا کرے، پھر وہ کیا کرے؟ تو فرمایا جو سنے اس کو چاہیے آمین کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ آمین۔ کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ جو دعا کر دے گا مالک شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں اس سے بھی بڑی بات مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ شہنشاہ عدالت خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جملے غور سے سننا، عمرے اور حج والے کی دعا کی کتنی برکت ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر، او میرے غلام تجھے عمرے کی اجازت ہے۔ عمرے کی کیا ہے؟ آپ اگر آج عمرے پہ جائیں تو آپ کو اپنے وقت کے جو آپ کا امام ہے، کوئی اور ہے، حاکم ہے، اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ عبادت ہے، جب چاہیں کریں۔ صحابہ کا ایمان دیکھو، عقیدت کرنی عبادت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سرکار اگر اجازت دے دیں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا عشق دیکھے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا اجازت۔ کیا فرمایا؟ اور ساتھ ایک جملہ بولا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا عمر عمرے پہ جا رہے ہو، مجھے دعا میں بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کو فاروق اعظم کی دعا کی کیا حاجت ہے؟ جو ہر چیز کے اللہ کی عطا سے مالک ہیں، جنت آپ کی ہے، بلکہ سب کچھ ہی آپ کا ہے، سب کچھ ہی۔ تو عمر کو کہنے سے کیا مقصود تھا؟ آنے والی امت کو درس دینا مقصود ہے۔ فرمایا میں جو عمر کو کہہ رہا ہوں، عمر دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر عمرے پہ جا رہے ہو، مجھے دعاؤں میں، تاکہ میری امت کو بھی پتہ چلے کہ حج و عمرے والے کی دعا کا کیا فیضان ہے۔ لیکن جب شریعت کے مطابق عمرے پہ جائے، سبحان اللہ، لاکھ روپیہ لگا عمرے پہ، حج پہ لگا 3.5 لاکھ، اور بیچ میں ہیں حرام کے پیسے، بیچ میں ہیں، تو سرکار کی یہ حدیث بھی ان عمرے والوں کے لیے، حجیوں کے لیے فرمایا جو حرام کے پیسوں سے جا رہا ہو، وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ۔ فرمایا اگر اس کے پیسوں میں حرام کے پیسے ملے ہوئے ہوں تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کو کہے حرام خور، اللہ فرما رہا ہے تو حاضر نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے تو حاضر نہیں۔ تو تمام شرائط کے ساتھ جب عمرے اور حج پہ جائیں گے پھر یہ فضیلت ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ یہ فضیلت ہوگی۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمؤتمر وفد اللہ۔ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، جہاد، شریعت والا جہاد، یہ جو دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ جتنے ظالمان، یہ وہ داعش فلاں فلاں،
یہ سب دہشت گرد ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ان دہشت گردوں کا جہاد سے دور تک کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ جو کسی مسلم کا خون حلال سمجھتا ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا اگر وہ پہلے مسلم ہو تو. مثلا میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اگر میں کہوں آج فلاں مسجد میں مسلمانوں نے نماز پڑھنی، ان کا خون حلال ہے، جا کے ان سب کو مارو، تو میں یہ جملہ کہتے ہی اسلام سے خارج. اسلام سے کیا ہو گیا؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. دیکھو نا، سیاہ کی حدیث ہے، ایک مسلم نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیا. کیا لیا؟ صرف اس نیت سے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا، میں کسی کو صرف اس نیت سے کہ میرا کسی مسلم پہ روب بیٹھے، میری اس ہتھیار اور حائط کو دیکھ کے کوئی مسلم ڈر جائے، کوئی مسلم کیا ہو. سرکار نے فرمایا جب تک یہ اس نیت سے ہتھیار اٹھا کے رکھے گا، اللہ کے سارے فرشتے اس ملعون پہ لعنت بھیجتے رہیں. آپ اندازہ لگائیں جو کسی مسلم کو ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور جو نمازی مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے، جو علماء اولیاء کو قبروں سے نکال کے چاقو میں لٹکا کے ان کی گردنیں ان کے جسم سے جدا کرتے ہیں، ان ظالمان سے میں پوچھتا ہوں یہ کون سا اسلام ہے جس کو تم امت مسلمہ پہ لاگو کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی مسلم کو ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں. ایک شخص اسلام تو یہ بکری کو باندھے ہوئے ہے، میں نے یہ حدیث کئی بار آپ کو سنائی ہے، اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. اسلام کو دیکھیں کتنا مقدس دین ہے. جانور ہے، بکری ذبح کرنا جائز ہے، ذبح کرنا، اس کے سامنے کیا کر رہا تھا؟ ادھر سرکار علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا یہ تو میری ایک امت کے فرد کو ڈرا رہا ہے، میری امت کے فرد کو، کیونکہ رسول اللہ ہر چیز کے رسول ہے. اور ایک بکری جس کا ذبح جائز ہے، فرمایا اس کو ڈرانا جائز نہیں ہے. جس اسلام میں حیوان کو ڈرانا گناہ ہو، بتایا جائے نمازی مسلمانوں کو ایک ہی دم میں مار گرانا، یہ کون سا اسلام ہو؟ میں نے دو مثالیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. الحمدللہ ہم تعصب سے کلام نہیں کرتے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کلام کرتے ہیں. یہ جتنے ظالمان و طالبان و فلاں یہ سب دہشت گرد ہیں، ان کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق. یہ مسلمانوں کو ذبح کرنے کو اپنے حق میں حلال اور جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میری دعا ہے کہ مالک ہمارے وطن عزیز کی پاک فوج کی ہر حال میں غیبی طور پہ مدد فرمائے. جو ان ظالموں کو ختم کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں، اللہ میرے وطن عزیز کی پاک فوج کی ہر حال میں غیبی مدد فرمائے تاکہ وہ دہشت گردوں کو جہنم رسید کرے. دہشت گردوں کو کہاں رسید کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں گیا ہوا ہے. نمبر 2 حج کرنے والا، نمبر 3 عمرہ کرنے والا. فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں. وفد اللہ، یہ اللہ کے خاص کیا ہے؟ مہمان ہیں. فرمایا دعاہم فاجابوا وسألوا فاتاہم. فرمایا یہ جو دعا مالک سے جائز کر لیں، مالک ان کی دعا کو رد نہیں ہونے دیتا، ان کی دعا کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. وسألوہ، اور یہ اپنے رب سے جو مانگ لیں، فاتاہم، مالک ان سب کو وہی عطا فرما دیتا ہے. مالک ان سب کو وہی عطا فرما دیتا ہے. آج کے درس کی دعا کے متعلقہ قسط نمبر 2 کی آخری حدیث، انشاءاللہ دعا کے مسائل قسط نمبر 3 اگلے جمعہ مبارک عرض کریں گے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فما اذا دخلت علی المریض، جب تو کسی مریض کو پوچھنے جائے، اذا دخلت علی المریض، جب تو کسی مریض کو پوچھنے جائے، فمرہ یدعو لک، فرمایا اس کو اپیل کیا کر کہ اے بھائی میرے لیے بھی دعا کر. ہم تو آئے آپ کے لیے دعا کرنے، یہ بھی سرکار کا حکم.
لیکن یہ بھی سرکار کا حکم ہے اے مریض میرے حق میں کیا کر. سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. فرمایا کسی مسلم مریض سے دعا کرانا ایسا ہی ہے کہ تمہیں جبریل نظر آ گیا تو انہیں جبریل سے دعا کرا رہی ہے. كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. فرمایا فرشتوں کی دعا اور مریض کی دعا میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے جب کسی مریض کو پوچھنے جاؤ تو فرمایا اپنے حق میں اس مریض سے کیا کرا لیا کرو. مالک کائنات سے دعا گو ہے مالک مجھے آپ سب کو جب تک ہم زندہ رہیں سرور دو جہاں علیہ السلام کی شریعت کو سیکھ کر آپ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.